آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ جیسے کہ آج مبارک جمعے کا تہوار ہے، تو ہم خداوند یسوع مسیح کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے آج اس گڈ فرائیڈے کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ گڈ فرائیڈے جو ہے یہ ہمارے لیے گڈ فرائیڈے ہوا خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر جان دینے کے بعد ہم اسے گڈ فرائیڈے کا نام کلیسیا نے جو ہے وہ اسے دیا گیا ہے۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے جو ہے یہ نہایت ہی جو ہے دکھ درد تکلیف کا عمل ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا جو ہے وہ رات سے جمعرات کی رات سے جو ہے جب انہوں نے ضیافت کی اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کی، تو اس کے بعد سے جو ہے وہ ان کا عمل جاری ہو گیا، وہ مسلسل تکلیف اور دکھ درد اور ان کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اس رات سے، جس رات وہ پکڑوائے گئے وہاں سے ان کا عمل جاری ہو گیا۔ جیسے کہ وہ مختلف عدالتوں میں چکر لگوائے ان کے لوگوں نے جو ان کے خلاف تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عدالتوں کے بعد جو ہے وہ پھر ایسی ایک گھڑی آئی کہ ان کو سزا کا حکم دے دیا گیا، کوڑے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ لگوائے گئے، لعن طعن کیا گیا۔ تو یہ پورا جو عمل ہے رات سے شروع ہوا، جمعے کی رات سے، اور سپہر 12 بجے تک جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ شدید دکھ اور تکلیف اور بہت ہی زیادہ کا سامنا کرنا پڑا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے جو ہمیں مبارک جمعے کا نام دیا گیا ہے، ہمیں گڈ فرائیڈے جو کلیسیا نے جو ہے وہ ہمیں دیا ہے۔ تو ہم اس کا جب بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، ہم اس کے کانٹیکسٹ میں جاتے ہیں، جب حالات اور واقعات کو دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے جو ہمارے خاطر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، تو ہم ان چیزوں کو جب مطالعہ کرتے ہیں، جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ پہلا کلمہ اپنی صلیب پہ جو ہے وہ انہوں نے ادا کیا۔ یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد، یہ سب کچھ سہنے کے بعد، انہوں نے جو ہے وہ ان کے منہ سے ایک پکار نکلی دعا کے صورت میں، خداوند نے جو ہے وہ اپنے خدا باپ سے جو ہے فریاد کی کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہم اس کلمے میں سے اس پوری آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے، ہم اس میں سے 3 پوائنٹس پر غور کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے معافی کے، جو کہ اس کا خاص جو ہے اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے کہ معاف کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے دعا کی درخواست بھی کی ہے، خدا باپ سے درخواست کی ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ تو دوسری بات ہم کریں گے ان کو معاف کر۔ یہ کون لوگوں کی بات ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو خداوند معاف کر، ان کو۔ دوسری بات ہم کریں گے ان کو، اور تیسری پھر بات کریں گے ہم کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم معافی کے بارے میں ہم کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں خداوند کے کلام میں سے۔ خداوند کے کلام جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے تو مجھے میرے پروفیسر ڈاکٹر محترم جناب پادری پروفیسر کامران صاحب کہتے ہیں معافی ایک ایسا عمل ہے، دنیا کا مشکل ترین عمل جو ہے وہ معافی کا عمل ہے۔ کوئی بھی اتنا کام مشکل نہیں ہے جتنا کہ معافی کا عمل ہے۔ کسی کو معاف کر دینا یا کسی سے معافی مانگ لینا ایک بہت ہی مشکل عمل ہے۔ جیسے کہ مطلب ایسے حالات اور ایسے واقعات ہوئے ہوں کہ مطلب جہاں اس چیز کا نام لینا بھی جو ہے وہ مطلب ایک، جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہمارے قدیم زمانے میں ہم نے دیکھا گیا ہے کہ دشمنیاں چلتی تھیں، بہت بڑی دشمنیاں بھی چلتی تھیں، لوگوں کے تہوار جو ہے وہ ایک دوسرے کے خراب کیے جاتے تھے، صرف اس معافی کے جو ہے وہ چکر کو نہیں مانتے تھے وہ،
وہ صرف جو ہے وہ اپنا بدلہ لینے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی تھی، اور آج بھی اب تو کافی کم ہو گیا ہے، تو لیکن ایسا کیا جاتا تھا لوگوں کی جو ہے وہ یہ قبائل میں اور گاؤں میں جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال دیکھی گئی تھی. جب میں ہسٹوریکل اسٹڈی کر رہا تھا تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قتل و غارت پہ جو ہے وہ اتر آتے ہیں، اور جو ہے جب کسی کے ایک فرد کی جان چلی جاتی ہے گھر میں سے، یا کسی کا مال جو ہے وہ خراب کر دیا جاتا ہے، یا کچھ اس طرح کی نوعیت آتی ہے، تو وہ بدلے کی آگ جو ہے وہ ان کے اندر اٹھتی، وہ بھڑک رہی ہوتی ہے، وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک ایسا موقع ڈھونڈتے ہیں کہ مطلب اٹیک کیا جائے، اور یہ خاص جو ہے وہ خوشی کے موقعوں پر جو ہے یہ کام کیا جاتا تھا. تو یہ ہم معافی کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ بہت ہی مشکل دنیا کا یہ ایک عمل ہے کہ جس کو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیب پر پہنچتے ہی جو ہے وہ دکھ تکلیف کی جو انہوں نے یہ ادا کیا کہ اے باپ ان کو معاف کر. تو ان لوگوں کو سے مراد جو ہم نے معافی کے بارے میں کچھ سیکھا کہ معاف کرنا جو ہے صرف معاف کرنا جو ہے ایک خاص عمل ہے جو کہ بالکل یہ عام سی بات نہیں ہے. اس کو اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ جیسے کسی کی چھٹی کر دینا. چھٹی سے مراد یہ کہ کسی کو آزاد کر دینا کسی کے جرم سے. کسی نے کوئی جرم کیا ہو، کسی نے کچھ گناہ کیا ہو، اس کو اس کے گناہ سے اس کی جو اس نے گستاخی کی ہے اس سے اس کو آزاد کر دیا جائے، بری کر دیا جائے. تو اس کو کہتے ہیں چھٹی کر دینا. یہ چھٹی سے مراد جیسے کہ بالکل فری ہینڈ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم ایک دم سے جو ہے وہ بالکل کہ ہم نے کچھ بھی کیا نہیں، فری ہینڈ ہم ہو جاتے ہیں جب ہمیں یہ معاف ہم کر دیتے ہیں یا ہم کسی سے معاف کر دیتے ہیں. یہ دو طرفہ عمل ہوتا ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہے. معافی لینے والا اور معافی دینے والا یہ دونوں کا ایک کمبائن پروسیس ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو جاتے ہیں اس عمل کو ادا کر کے، یہ معافی کا جملہ بول کے. پھر ہم اس پہ اس طرح سے بھی غور کرتے ہیں کہ خداوند کو جب برا بلا کہا گیا، لعن طعن کیا گیا، تکلیف، نہایت تکلیف، دکھ درد میں جو ہے وہ مبتلا تھے، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے خدا باپ سے جو ہے وہ یہ فریاد کی کہ مطلب ان کو جو ہے خدا باپ ان کو معاف کر. اب ہم ذرا اس بات پہ غور کریں گے کہ ان لوگوں میں وہ جو شمار ہیں وہ سب لوگ ہیں. ان لوگوں میں سے مراد یہ کہ سب لوگ ہیں وہ جو اس کے ساتھ تھے، محبت بھی کرتے تھے، اور جو اس کے برخلاف تھے، خداوند یسوع مسیح کے خلاف جو لوگ تھے وہ بھی شامل ہیں، اور جو اس کے ساتھ تھے، محبت کرتے تھے، وہ بھی جو ہے وہ اس رات کے بعد سے ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے. جیسے کہ ہمارے محترم جناب پادری بنیامین زیاد صاحب نے پچھلے انہوں نے واعظ میں انہوں نے بتایا کہ حالات سے دوستی ہم کرتے ہیں، حالات کی بنا پر جو ہے ہم کسی کی پیروی کرتے ہیں. تو جب حالات بدلتے ہیں تو ہم ان کا بھی جو ہے وہ جس کی ہم پیروی کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ ہم حالات کے پیرو پر، حالات اچھے ہیں تو ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، ادروائز جو ہے وہ. تو خداوند یسوع مسیح ان سب کے لیے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں خدا سے کہ مطلب انہوں نے جو یہ وہ سب لوگ ہیں جو محبت بھی کرتے ہیں، جو ان سے جو ہے عداوت بھی رکھ رہے ہیں، اور جو خلاف بھی ہیں، سب نے مل کے جو ہے وہ اس مصیبت کی گھڑی میں خداوند یسوع مسیح کو اکیلا چھوڑ دیا. تو اس میں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ان سب لوگوں کے لیے روئے زمین پہ جو بھی ان کے ساتھ تھے اس وقت، اس زمانے میں، اس حالات میں، تو ان کے لیے جو ہے ان کے لیے معافی کی درخواست کی ہے. ان سب میں سے خطرناک دشمنی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دشمنی تو دشمنی ہوتی ہے، لوگ قتل و غارت اور جان مال اور دولت کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن خاص دشمنی جو ہے وہ
اندر ہی اندر کڑنا اور اندر ہی اندر سڑنا ہوتا ہے، جو کہ عام انسان بھی کر سکتا ہے، جس کے حالات اور واقعات کسی چیز کی اجازت نہ دیں یا کوئی ایسے وہ اس قابل نہ ہو کہ کچھ کر سکتا ہو، تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ وہ اپنے دل میں کرودھ ضرور رکھے گا، وہ اپنے گھر والوں کو یا اپنی حد تک یہ ضرور کہے گا کہ یہ بندہ یا جس سے اس سے گستاخی ہوئی ہے یا جس سے اس نے جرم سرزد ہوا ہے، یہ بندہ میرے قریب نہ آئے یا میرے جو ہے یہ میری موت پہ بھی جو ہے وہ میرے قریب نہ بٹھے۔ تو یہ سب سے بڑی دشمنی جو ہے وہ یہ قرار دی جاتی ہے، باقی تو ایک دشمنی کا پروسیس ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح ان سب کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جو محبت بھی رکھتے ہیں اور جو عداوت بھی رکھتے ہیں، ان سب کے ساتھ خداوند یسوع مسیح یکساں سلوک کرتے ہوئے خدا سے جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ معاف کر اے باپ، تو ان کو معاف کر۔ جانتے نہیں ہیں کیا کرتے ہیں۔ پھر ہم تیسرے نقطے پر بات کریں گے کہ جانتے نہیں۔ جانتے نہیں مطلب یہ کہ نادانی کہا جا سکتا ہے، اس کو بھول چوک کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے اس دنیا میں ہوتے ہوئے ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جرم سرزد ہو جاتے ہیں، گستاخیاں بھی ہو جاتی ہیں، حالات اور واقعات کبھی ایسے بن جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سٹیپ لینا پڑ جاتا ہے۔ تو وہ خداوند یسوع مسیح اس بات کو سمجھتے ہوئے، جب ہم اس بات کا میتھیو ہینری کمنٹری اس بارے میں لکھتی ہے، اس آیت کی کمنٹری میں، کہ یہ نادانی بھول چوک کا عمل، بھول چوک سے جو ہے وہ گستاخی سرزد ہو جاتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح اس بارے میں جو ہے وہ اپنی صلیب پر بتا رہے ہیں۔ میتھیو ہینری اس کمنٹری میں جو ہے وہ اپنی میں کہتے ہیں کہ یہ ان کا جو عمل ہے، ان سے مطلب یہ دانستہ طور پہ ان سے سرزد نہیں ہوا، یہ حالات اور واقعات کی بنا پر جو ہے ان سے ایسا ہو گیا ہے۔ تو وہ اس بنا پہ جو ہے وہ ان سب چیزوں کو ملا کر ان لوگوں کے لیے جو محبت بھی کر رہے ہیں اور نفرت بھی، عداوت بھی رکھتے ہیں، اور جن سے بھول چوک سے گناہ سرزد ہو رہا ہے یا جرم سرزد ہو رہا ہے، خلاف ورزی ہو رہی ہے آئین کی، تو مطلب خداوند یسوع مسیح کے حضور جو ہے وہ ایسی گستاخی ہو رہی ہے، تو وہ خداوند یسوع مسیح ایک ساتھ سب کو لے کر جو ہے وہ خداوند سے التجا کر رہے ہیں کہ ان سے جو بھی بھول چوک سرزد ہوئی، نادانی ہوئی ہے، ان کو اے خداوند خدا باپ ان کو جو ہے وہ معاف کر۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا جب ہم اپنی زندگی پر اطلاق کریں اس پوری بات کا، خداوند یسوع مسیح کے حالات اور واقعات کا، کہ ہمیں آج کیا کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہمیں بھی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ نہایت شدید دکھ درد تکلیف میں جو ہے وہ انہوں نے پورا پروسیس کیا، نہ صرف انہوں نے زندگی جو ہے وہ اپنی وقف کر دی، بلکہ جو اینڈ کے جو اپنی زندگی اختتام کے جو آخری مراحل تھے وہ انہوں نے نہایت شدید دکھ تکلیف کے ساتھ گزارا۔ تو ہمیں جو ہے آج جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اگر اس طرح کی کوئی حالات پیش آتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ معاف کرنا چاہیے، یہ سمجھ کر کے یہ نادانی ہے، بھول چوک ہے، بھلے یہ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں یا عداوت رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ معاف کرنا ہے، ایک دوسرے سے معافی مانگنی ہے، اور ہمیں معاف کرنے کی جو ہے وہ روح بھی رکھنی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے ہم جس کے پیروکار ہیں، ہماری یہ تعلیم ہے کہ ہمیں جو ہے معافی مانگنی ہے اور ہمیں معاف کرنا بھی ہے۔ حاصل کلام بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ مطلب ہمیں جو ہے وہ خداوند کی جو ہے وہ بات کو جو ہے وہ ہلکا نہیں لینا، اس کو ہم نے پھینک نہیں دینا، ہمیں اس کو جو ہے بہت سیریس طور پہ جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ معافی کا جو عمل ہے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح نے پہلا کلمہ ہی صلیب پر جو ہے وہ یہی ادا کیا کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ پھر آگے جو ہے انہوں نے
پروسیس کیا. تو خداوند آج کے کلام پر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاکلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.